اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام الخوئی سینٹر نیو یارک کی یہ 14th میری مجلس ہے اور الحمدللہ اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہاں کی مینجمنٹ کا، آپ سب کا، کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنے۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، سب کے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ اور دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ شب قدر میں سب کی دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ دوستو، وہی آیت سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ جس میں اللہ ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلا رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلی رمضان سے کہ اس کا پریپریشن کرو کہ ایک رات آنے والی ہے۔ اللہ اس رات کو صحت کے ساتھ ہم کو مل جائے انشاءاللہ، اور ہم اس رات کا جو حق ہے، حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ویسی عبادت کریں کہ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ عشرۂ مغفرت چل رہا، جس کی آج 14 ہو گئی، 13 ہو گئی، 13 رمضان ہو گئی، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں کل میں نے آپ کو بتایا کہ اس عشرے میں مغفرت کا ذہن سوری کا عشرہ ہے، اور آخرت کے لیے جو بھی کرنا ہے ہم کو کرنا ہے۔ تو کثرت سے اس عشرے میں آخرت کے لیے بات کی گئی، جتنی آپ کو دعائیں ملیں گی۔ جیسے کل میں نے کہا تھا دعائے مجیر کے بارے میں ذکر کیا تھا، دعائے مجیر آج سے پڑھنا ہے، آج، کل اور پرسوں۔ یہ ایکسٹراورڈنری دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا یو کین سے۔ یہ دعا اس وقت نازل ہوئی کہ آپ امیجن کرو، اس میں کوئی راوی نہیں ہے، ڈائریکٹ جبرائیل نے اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم، آپ جانتے ہیں مقام ابراہیم بالکل خانہ کعبہ سے لگا ہوا ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرتے ہیں، باہر سے بھی کر سکتے، لیکن عام طور پہ جو طواف ہوتا ہے، اللہ کو نصیب کرے کعبے کا طواف، اندر سے ہم طواف کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پہ جناب ابراہیم کے 2 پیروں کے امپریشنز ہیں۔ جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو جس پتھر پہ کھڑے رہ کر آپ نے بنایا تھا، اس پتھر پہ آپ کے 2 امپریشنز آ گئے تھے، اسی کو کاٹ کے وہاں پہ لگایا گیا، اور آپ دیکھیں گے کافی بڑے بڑے مقام ابراہیم کے امپریشنز ہیں، جناب ابراہیم کے پیروں کے امپریشن۔ تو مقام ابراہیم کے پاس اللہ کا رسول عبادت کر رہا، جبرائیل ڈائریکٹ آتے ہیں، پلیز غور سے سننا۔ جبرائیل آئے اور آ کر یہ دعا دی، یہ ڈائریکٹ اللہ نے دعا بھیجی۔ دعائے مجیر یہ کسی مولوی یا مجتہد کے لکھی ہوئی نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ یہ دعا جبرائیل کے ذریعے سرکار کو بھیجائی کہ میرے حبیب اس دعا کی تلاوت کرو۔ تب آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ کا رسول کون ہے، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو بنایا۔ وہ رسول دعا کیا کر رہا؟ دعائے مجیر میں کیا ہے؟ میں نے کہا آپ سے ایک ہی چیز کا آواز ہے، ایک ہی چیز کی آواز بلند کر رہے ہم کہ اللہ آگ سے بچا لے، فائر سے بچا لے۔ کیا خدا نہ خاصا اللہ کے رسول کے لیے تھا؟ ان کے بارے ان کا نام آ جائے تو ہم بخش جائے اور ہماری معافی ہو جائے۔ اللہ کا رسول ہو 14 معصومین، خاندان اہل بیت، ان کے لیے نہیں۔ آپ سوچو کہ اللہ کا رسول یہ دعا پڑھ رہا تو ان کے لیے نہیں تھا، بار بار بول رہا کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے یہ میسج کہ جب اللہ کا رسول مانگ رہا کہ اللہ تو آگ سے بچا لے، تو آگ ہے، اگر آگ نہیں ہے تو پھر کیوں مر رہے؟ اس کے بعد ایک اور سورہ جو مولانا روز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز ہے، مولانا سیلانی صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے، روز وہ پڑھتے، کون سا مشہور سب کو رٹا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ آپ سن رہے ہیں بات؟
قرآن ہے بھائی، کوئی اور چیز نہیں ہے. روز آپ پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں یہاں آخری جملہ کیا ہے کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. یہ کوئی عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ شیعہ نے حیدر کرار کی بات ہو رہی. ہمارے تصور میں نہیں ہے، تصور امیجنیشن میں نہیں ہے. یہ وہی اشراء مغفرت کا، اور آج اس دعا کو پڑھنا ہے، آج ہی کی دعا ہے. اللہ کا رسول کے جملے، عابد بن رامی کے جملے نہیں. اللہ کا رسول بتا ذروں کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے تو آج معاف ہو جائیں گے. آپ امیجن کریں، امیجن کریں. ذرے کس کو بولتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتے زمین کے نیچے. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی. ہم ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، مولا کی اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کریں. میں نجف اشرف میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ مولا کی ذریعہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں تھا اور میرے ساتھ ایک لکھنؤ کے مولانا تھے سکتے صاحب، جو مشہد مقدس میں رہتے. اللہ مشہد مقدس کی بھی زیارت نصیب کرے. تو انہوں نے مولا کی ذریعہ کو دیکھ کے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا مولانا فارسی کا ایک شاعر ہے، پرشین شاعر، اس کا ایک مصرع ہے، میں اردو میں بولتا ہوں آپ کو. اس نے امام علی کے لیے کہا کہ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے. شاعر بول رہے کہ اگر وہ ذرے پہ نگاہ ڈال دے تو وہ ذرہ عرش پہ چلا جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دعا کرو کہ مولا ہمارے اوپر نگاہ ڈالے، لیکن اسی کو ڈالیں گے جو علی کی بات سنے گا. اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو مولا اللہ معاف کرے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے، شان علی کو سب نے مانا ہے. علی کی شان کو ہندو، ہم تو انڈیا میں رہتے، ہم کو معلوم ہے ہندو لوگ مولا کی شان میں خرچہ کرتے، 13 رجب ہو اور کوئی مخصوص تاریخ ہو. بڑے بڑے شعرا جو ہندو شعرا ہے، لیکن مولا کی شان جو پڑھا لکھا ہے وہ علی کو ضرور ریگارڈ کرے گا، جو جاہل ہے وہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں. میں کچھ بول گیا دوستو، علم سے سمجھ میں آتا میرا بات. تو علی کی شان کو تو سبھی مانتے. شیعہ وہ ہوگا جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. آپ سمجھے میری بات؟ اگر میں یہ بولوں مولا میں آپ کی شان کو مانتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا، تو وہ شیعہ کیا؟ فرمان کو بھی ماننا یہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے، لازم ہے. تو یہ دعا اللہ کے رسول نے کہا ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے اور حاجات ہوں گے، دعائیں ہوں گی، اللہ قبول کرے. اس کے بعد اب آپ سوچو کہ اللہ کا رسول یہ دعا پڑھا، آج ہم کو نہیں پڑھنا ہے. آپ یقین کرو جہاں بھی میں نے بتایا، اس لیے کہ 100% لوگ نہیں پڑھتے دعائیں. مجھے 20 منٹ کی دعا، 20 منٹ، ہارڈلی 20 منٹ. ہر پریشانی میں ڈیلی بھی پڑھ سکتے آپ، ایوری ڈے بھی پڑھ سکتے. صرف ایک ہی چیز کا دعا مانگتے رہو کہ اللہ تو آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. اس لیے کہ دوستو میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا پہلی رات کے حالات. اب جاتے جاتے اچھی میموریز چھوڑ کے جانا چاہتا. سمجھ میں آئی بات؟ اب بولیں گے ڈرانے والے مولانا چلے گئے. کل سے تو آپ ایک عالم کو سنیں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں، تو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. آپ سن لیں، یوٹیوب پہ سن لینا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ اصفہان کا ایک واقعہ آج ہی میں نے الیویٹ چینل پہ پڑھا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں پڑھوں گا. تو اتنا خطرناک چیز ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم باپ کو دفن کر کے آتے، ریلیکس ہو جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. بلیو می، بڑے آرام کے ساتھ دفن کرتے، گھر آتے، کچھ روٹی کھاتے، اے سی کھولے، کنڈیشن کھولتے اور سو جاتے آرام کے ساتھ. ہم کو سوچتے بھی نہیں کہ باپ نیچے کس حالت میں. اور یہ پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے. ایون دفن کر کے آنے کے بعد دعائیں مجیر، اس کی باپ کی ماں کی لہر پہ پڑھو اور دعا کرو کہ پروردگار اس دعا کا واسطہ تیرے حبیب کا واسطہ، معصومین کا واسطہ ہم کو ہے. دیکھیں ساری میں وہ چیزیں بتا رہا جو معصومین نے آپ کو دی. میں کوئی مولوی کی چیز نہیں بتا، ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں. ہمارے پاس ساری دعائیں کے پیچھے نص سے معصوم. اس کے بعد ایک دعا آپ شب قدر میں پڑھیں گے، مشہور دعا پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. یہ دعا ایسی ہے کہ گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے. دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا. اتنی بڑی رات کے جس رات کی معرفت کو ہم جان نہیں سکتے. کون سی دعا ہے؟ جوشن کبیر. گڈ. کیا ہے جوشن کبیر میں؟ اللہ کے نام ہے.
نام ہے نا صرف. اب صرف نام تو نہیں ہے نا, صرف نام ہی پڑھ رہے نا, اور کیا ہے اس میں؟ نہیں, نام تو اپنی جگہ پہ. پلیز غور سے سنو, میں جوشن کبیر سے آپ کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ شب قدر مسلسل پڑھتے رہا کہ شب قدر کی رات میں پوری رات اعمال کے اختتام پہ آپ یہ جوشن کبیر پڑھتے ہیں, اور یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے جوشن کبیر. آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیراز ہیں, رکوع آپ جس کو بولیں, اگر آپ وہ رکوع پڑھتے رہے, نارمل ڈیز میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, رزق کے لیے ہے, شادی کے لیے ہے, ہیپی میرڈ لائف کے لیے ہے, بزنس کے لیے, ایک ہزار بیماری کے لیے, ہزار چیزوں کے لیے جوشن کبیر. اس جوشن کبیر میں ہر شیعہ, آپ بھی یہاں پڑھتے ہو 200 مرتبہ 200 ٹائمز ایک جملہ بولتا, کیا بول رہا, کتنے ہم آرام سے بولتے. اینڈ واٹ آر وی سیئنگ؟ سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت. پھر آپ کہتے ہیں الغوث الغوث. واٹ ڈز اٹ مین الغوث؟ الغوث کے معنی کیا ہے کہ پلیز فارگیو می, معافی, پھر معافی. الغوث الغوث. اس کے بعد کتنا عجیب جملہ ہے, اس عظیم رات میں کس چیز کے لیے اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم کو کیسے دعا مانگنا ہے؟ خلصنا من النار یا رب. یہ عابد ابراہیمی بول رہا ہے یا اللہ بول رہا, معصوم بول رہے. کبھی میں سوچ رہا ایسا, ہم شب قدر کو ایک پریکٹس بنا لیا ہم نے, آ گئی شب قدر کرنا ہے. شب قدر تمہاری یہ ساری یہ عذابوں سے بچا لے. خلصنا من النار. اب سوچو آپ کیا بول رہے. اب کل آپ جا کے بولے پروردگار مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, تو وہ بولے گا بابا تم نے اتنی مرتبہ بولا ہے خلصنا من النار, اب یہاں کے کیا بول رہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا وہاں پہ. دیکھیں نا, وہاں بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی مدد کرنے کے لیے, نہ یہ پیسہ آئے گا, نہ یہ بنگلہ آئے گا, نہ یہ گاڑی آئے گی. اور یہ فرسٹ نائٹ کے لیے ہے رکھا گیا, خلصنا من النار یا رب. اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے. اگر نہیں ہے تو کیوں بول رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ شب قدر کیا ہے؟ ایزی مت لو, ایزی مت لو. وہ رات اتنی امپورٹنٹ رات, اور اس رات میں یہ عظیم دعا رکھے گی. اور آپ بار بار آپ اپنے خنوت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ خنوت پڑھتے نا, خنوت میں بھی یہ بولتے خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب. اللہ تو بچا لے آگ سے, اللہ تو آگ سے. آپ دن بھر میں کم از کم 10 15 20 مرتبہ بولنا. سوتے وقت بولنا کہ پروردگار اگر نہیں اٹھا تو خلصنا من النار یا رب, تو مجھے بچا لینا. آپ جب تک زندہ ہونا یہ اعمال کر لو, بعد میں پچھتاؤ گے, ریگریٹ کرو گے. یا امام علی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا, میرا مولا بولتا کہ جب تمہارا آخری سٹیج آتا ہے, انسان کا جب آخری وقت آتا ہے, غور سے سنو, مولا علی کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں آخری وقت جب آتا اور اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ آتا ہے, ایسا بلینر ہے, اعمال نامہ آتا. تو امام کہتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو ایسا کاٹتا ہے, کاٹ کے کہتا ہے what I have done in my life, کیا کیا میں نے. اس وقت امام کہتے ہیں کہ بھیک مانگتا ہے انسان الفرشتوں سے کہ تھوڑی سی مہلت دے دو, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو 60 70 80 برس زندگی دی, کچھ نہیں, کیا مانگ رہے. یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے دوست. میں بار بار یہی کہا کہ ہماری زندگی ہم نے بہت ایزی لے کے گزاری ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لیے کرنا, ہم کو کرنا کیا ہے. جب تک معصوم کے, جب تک ان کے قریب نہیں ہو گئے, جب تک ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرو. اس لیے کہ ہم کو ایسے مجلسیں پسند ہی نہیں. ہم کو وہ پسند کہ میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں. ایک چیز یاد رکھو, مجلس وہ نہیں کہ 1 گھنٹہ آپ بھی اتنی دور سے آئے گئے. تو مجلس کا مقصد یہ کہ بیماریوں کو چھوڑو, نور کی چیز سے لے کے باہر جاؤ. کوئی نہ کوئی چیز تو سیکھنا. اب 14 دن میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں یہ نہیں بولتا, میں کوئی سکھانے نہیں آیا, آپ لوگ سب جاننے والے. میں صرف ریمائنڈر ہے, جو معصوم کی طرف سے ریمائنڈر ہے وہ میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں. میں تو ایک میسنجر ہوں, میں تو آپ کا پیغام دے رہا ہوں, مولا کا جو پیغام ہے وہ پیغام دے رہا ہوں. یہ چیزیں رمضان میں سیکھ رہی ہیں. اگر ہمارے پاس یہ چیزیں آ جائیں تو تمہاری لائف ایسا بدل جائے, لائف بدل جائے.
سوچو میں کیا بول خلصنا من النار یا رب. یہ وہ جملہ ہے دوستو کہ ہمارے علماء جب پڑھتے نا لٹرلی ایسا کانپنے لگتے, تڑپ جاتے کہیں میں تو نہیں. یہ فکر. اور وہ اتنا بڑا تواب رحیم ہے, وہ کہتا تم کچھ مت کرو, ایک دفعہ مجھے سوری بول دو, صرف ایک دفعہ سوری بول دو. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں. اس کے لیے اگر انسان یہ کوشش کرتا رہے نا, آپ یقین کرو آپ کو معلوم آغائے بہجت اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کیا پرسنالٹی تھی, جن کے سامنے سے حجابات ہٹے ہوئے تھے, پردے ہٹے ہوئے تھے. وہ روحانی شخصیت مسلسل اس لیے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو اس چیز سے بچا لے. سارے ہمارے علماء, سارے ہمارے بڑے بڑے جو مجتہدین ہیں نا, ان کا شعار یہ تھا, ان کا کام یہ تھا کہ یہ دعا کرتے کہ پروردگار تو مجھے بچا لے. پروردگار, اس لیے کہ یہ معصومین کا شعار ہے, معصومین کی سیرت ہے. ہر معصوم نے آپ کے سامنے مولا حسین کی مشہور دعا ہے, وہ دعا بھی آپ روز پڑھو. روز نہیں پڑھ سکتے, ہفتے میں ایک دن, ہفتے میں ایک دن نہیں, مہینے میں ایک دن. کون سی دعا؟ روز عرفہ. ایکسٹرا آرڈنری دعا مولا حسین. یقین نہیں آتا کہ یہ مولا حسین ہے اور ایسا مانگ رہے. انگلش میں بڑے دعا وہ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے میرا مولا ایسا مانگ رہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے. اس طرح تڑپ کے مانگ رہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اگر معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی دعا ہے تو آپ بولیں گے یار کیسا بندہ ہے یہ گناہگار حسین ابن علی. وہ دعا تو ہمارے پاس تو ذخیرہ ہے, سٹاک ہے دعاؤں کا. اتنی دعائیں ہر منزل پر. صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھ لو, ہر امام کی دعائیں دیکھ لو. شہزادی کونین کا صحیفہ دیکھو کہ مادر حسنین سے بڑا کوئی ہے, وہ بھی اس طرح دعا. تو شب قدر یہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ہے. دیکھیے ایک ہفتہ رہ گیا شب قدر, اور کل مولا حسن ہے, کل شب مولا کی, کل کی رات بہت بڑی رات ہے. اتنی بڑی رات ہے کہ یہ چیز سوچ کے کل دعا مانگنا, کل مغرب سے لے کے پرسوں تک, فجر تک سمجھو, پرسوں کی فجر امام علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے. حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام انت السلام. یہ اتنی بڑی خوشی ہے مولا حسن کی, اتنی بڑی خوشی ہے کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن آئے تھے. ایسی تفسیر بن کر آئے کہ اللہ کا رسول ہو, شہزادی کونین ہو, میرا مولا بے انتہا خوش ہوئے. نیچرلی بڑا بیٹا ہے, پہلی اولاد ہے, تو کل اگر میں تو کہتا ہوں کل اسلام کی تقدیر بدلی. کل ابو جہل ابو لہب کے منہ پہ تماچا پڑا تھا, اس لیے کہ یہ لوگ اب تک بول رہے تھے نا, تو ان کے منہ پہ تماچا تھا. کل اسلام کی ڈیسٹنی بدلی. تو کیا کہ اسلام کی بدلی تو آپ کی میری نہیں بدل سکتی. مولا حسن کے نام پہ اگر مانگ کے تو دیکھو یہ. اچھا, امام حسن کی زندگی ایک کئی چیزوں میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو کئی چیزیں ملتی ہیں اس میں. علم حسن ہے, اور شجاعت حسن ہے, جنگ جمل گواہ ہے, جنگ صفین گواہ ہے. شجاعت حسن ہے, سخاوت حسن ہے, حلم حسن ہے, وزڈم. اور حسن کا ایسا تھا. تو کل کرنا کیا, پہلے اعمال بتا دیتا, اس کے بعد مولا حسن کے اوپر جاتا. اعمال میں کل رات میں 2 رکعت زیارت امام حسن علیہ السلام کی نماز پڑھنا کل رات میں, اور کل ہر گھر میں آپ نظر کرنا. دسترخوان امام حسن مدینہ منورہ میں اور کوفے میں مشہور تھا. عجیب بات ہے دوستو کہ کوئی ٹورسٹ, اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹلز نہیں ہوتے تھے, جب بھی کوئی باہر سے اجنبی آتا کسی شہر میں تو وہ پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پہ سخی کا دروازہ کہاں ہے. کیا بات ہے, یہاں دسترخوان کا ہے. تو مدینہ منورہ میں اور کوفے میں جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا, اور کوفہ کیپٹل تھا, جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا پوچھتا تھا کہ یہاں پہ سخی کا دسترخوان کا ہے, تو لوگ مولا حسن کا دسترخوان بتا دیں. تو اتنا مشہور دسترخوان تو آج تک ہے وہ. کل عرب میں اتنا
مشہور ہے, میں تو پوری زندگی میری عرب میں گزری, اتنا مشہور ہے کہ اتنا گرینڈ سیلیبریٹ کرتے امام حسن علیہ السلام کی ولادت, اتنا گرینڈ. ایکچولی اس کو بولتے ہیں عرب والے چلڈرنز ڈے ہے, یہ بچوں کے لیے تھا, اس لیے کہ پہلا بچہ اللہ کے رسول کے گھر میں آیا تھا. تو مولا حسن کا دسترخوان کرنا کچھ مت کرو, جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے عرب میں اور عجم میں وہ بتا. گوشت کا ایک قورمہ بناؤ اپنے سٹائل کا, اب روٹی رکھو, وہاں عرب بھی یہی کرتا, اب پھل رکھتے سب, گلاس میں پانی رکھ کے دسترخوان بچھا کے اپنے اپنے گھر میں. یہ نہیں بتا کہ کووڈ کے زمانے میں 100 آدمی کو بلاؤ, فیملی, ہسبینڈ وائف, اس کے بچے, گھر میں دسترخوان کرنا, لیکن حلال پیسے سے کرنا. اتنے خاموش ہو گئے. حلال پیسے سے کرنا. مولا حسن کو حرام پیسے کا دسترخوان نہیں چاہیے, یہ یاد رکھو. تو دسترخوان بچھاؤ, 3 مرتبہ سلوات پڑھو, 1 الحمد پڑھو, 3 مرتبہ سورہ کھولو, 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو. اس لیے کہ سورہ کوثر مولا حسن, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسی کی تصویر بن کر مولا حسن ہے, اور اس کے بعد 4 سلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. پھر یہ دسترخوان ہر گھر میں کرو, تمہارے رزق کا پروٹیکشن. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, یہ رزق کا پروٹیکشن ہے. اگر تم مولا حسن کا دسترخوان آپ ہر مہینے کر سکتے, اس میں بھی کوئی مشکل نہیں, مولا حسن کا دسترخوان. اس کے بعد فجر کے بعد, اس لیے کہ مولا حسن کی ولادت فجر سے پہلے ہوئی, اور ولادت جو ہوئی تھی مدینہ منورہ, یہ وہی سال ہے 2 ہجری, یہ وہی سال ہے کہ جس سال رمضان کے روزے واجب ہوئے تھے. تو مسلمان نئے نئے روزے رکھ رہے تھے, 14 دن گزر گئے تھے, 14 روزے گزر گئے, اب پہلی دفعہ روزے رکھ رہے اس طرح سے کنٹینیوس. اور روزے رکھنے کے بعد صبح کا وقت سحری کو سبھی اٹھے. اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا, جیسا آج پورا آپ کا امام بارگاہ روشن ہے. اس زمانے میں لائٹ سسٹم ہی نہیں تھا. گھر میں چراغ یا کینڈل ہوتی تھی, راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر ایک کینڈل لگا دی جاتی تھی, چراغ رکھ دیا جاتا, پوری روڈ جتنی چیزیں, شہر پورا اندھیرا ہوتا تھا. 4 بجے, میں مثال دے رہا, 4 بجے فجر سے بالکل پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا. روشن بھی کیسے, اسپارک نہیں تھا, اسپارک نہیں تھا, بلکہ جیسے ایسی روشنی نا ایسی روشنی. پورا شہر گھبرا گیا, یہ کیا ہو گیا, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ان کے لیے ایک معجزہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ روشنی آ رہی کیسے, کیا قیامت آ گئی ہے, کیا مسئلہ. ہر آدمی اپنے دروازہ کھول کے باہر نکلا. مولانا نے سب کو باہر نکال دیا تھا, سب کو باہر. سیدھا دوڑتے ہوئے مسجد آئے, چھوٹا سا شہر ہے مدینہ منورہ, دوڑتے ہوئے مسجد آئے, سرکار بیٹھے ہوئے. سرکار کو بولا کہ کیا ہو گیا, یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ تو میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے آ رہی. چلا پڑے اتنی آہستہ مت پڑھے, بابا سے بلند پڑھے. سب دوڑتے ہوئے مولا کے, اللہ کے رسول کو کہا یہ میری بیٹی کے پاس. کہا کیوں آ رہی روشنی؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا, میرا حسن دنیا میں آیا. لٹرلی شہزادی کے گھر سے ایسا روشنی بلند ہو رہی تھی, اب پورے شہر کو گھیر لیا تھا, پورا مدینہ شہر برائٹ ہو گیا تھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی, جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی مکے میں 3 دفعہ ہوئی تھی, مدینہ کی پہلی روشنی ہے. ارے کیا سنا یار آپ, مدینہ کی پہلی روشنی. جب مولا کی ولادت ہوئی اور جب بی بی کی ولادت ہوئی اس وقت بھی ایسی تھا, پورا مکہ روشن ہو گیا. تو اس کے بعد مولا حسن کی ولادت کے بعد اللہ کا رسول گھر آئے بیٹی کے پاس. مولا اور بی بی تھی ام ایمن, وہ کنیز تھی. اللہ کے رسول نے کہا لاؤ میرے حسن کو میرے پاس. تو کہا کہ یا رسول اللہ بچے کو پاک تو کر لے. تو کہا تو کیا پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا, اللہ جس کو پاک رکھ کے بھیجا, تو کیا پاک. مولا حسن آئے تو آپ نے اپنی زبان مولا حسن کے منہ میں دی, پہلی غذا. یہ ہر معصوم کے ساتھ تھا. اس کے بعد علی و فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا نام رکھیں. تو فوراً جبرائیل آ گئے, آگے کہا یا رسول اللہ اللہ نے اس بچے کا نام لوح محفوظ پہ حسن رکھا. اب مولا حسن کی جو زندگی شروع ہوئی, ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ دو کہ علم حسن کیا تھا. علم دوستوں, اگر آج میں مولا حسن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, صرف اس لیے بات کر رہا کہ کل میں نہیں رہوں گا,
اسی لیے کہ مولا حسن کی زندگی میں علم اور پھر ان کے چاہنے والوں کے بعد بھی علم ہونی چاہیے. دیکھیے آئی نو یہاں کی لائف بڑی ڈیفیکلٹ لائف ہے، لیکن اس ڈیفیکلٹ لائف میں اپنے بچوں کو بتاؤ. دیکھیے نہج البلاغہ جو ہے گھروں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب ہے. اب تو ساری ہماری بکس آپ کے ٹیلی فون کے اوپر ہے، تو جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ علم کو حاصل کرو. مولا حسن کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے. 2 یا 3 سال کا سن ہے، پورے 3 ایئرز میں نہیں، 3 ایئرز اولڈ بوائے سمجھو. اور یہ جو پیریڈ ہے اسلام کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے، خیبر کی جنگ بھی فتح ہوگی اس زمانے میں، اور ہر طرف مسلمان جھوک جھوک مسجد آتے، مسجد بھری ہوئی. عشاء کے بعد سب لوگ بیٹھ کے اللہ کے رسول سے باتیں کر رہے. مولا حسن صفوں کو چیرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. مسجد کے اندر ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی تو دروازہ تھا جو کھلتا تھا مسجد میں. نہیں دوڑتا ہوئے آئے، اور آئے تو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ بٹھا لیا، اپنے لیپ کے اوپر، زانوں کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے. عجیب محبت اپنے بچوں میں دیتے تھے سرکار، مولا حسن ہو یا مولا حسین. پبلک میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی محبت نانا دے سکتا. دنیا کو بتا رہے تھے دیکھو حسن اور حسین میری نگاہ میں کیا ہے. ہر خواہش پوری، جو آپ بولتے ہیں وہ پورا کرتے. اس کے بعد لیپ پہ بٹھا بات کر رہے تھے. اتنے میں مسجد کے دروازے میں ایک شخصیت انٹر ہوئی. مدینے والے جانتے ہیں کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں، یہ کہیں باہر کا رہنے والا، دوسرے شہر سے آیا. لیکن اس کا روب اور دبدبا، شان اور شوکت اتنی تھی، اتنی جلال تھا اس کے چہرے کے اوپر کہ خود بخود مجمع کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے ان کو راستہ دینے لگا. انہوں نے سب کو سلام کیا، سلام کر کے سیدھا آئے اور آ کر اللہ کے رسول کو سلام، میری طرف دیکھو، اللہ کے رسول کو سلام کیا. سرکار نے جواب سلام دیا اور اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھتے وقت مولا حسن کو ایسا کر کے پیار کیا، زانو پہ مولا حسن نے ایسا کر کے پیار کیا. بیٹھ. اب پورا منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ ہے کون، مدینے کا تو نہیں. اب اس نے سلام کے بعد جو گفتگو شروع کی، ایک نئی لینگویج میں بات کی. مدینے کی لینگویج عربک ہے، لیکن اس نے عربک میں بات نہیں کی. اس نے ایک نئی لینگویج، اچھا لوگ پرشین بھی جانتے ہیں اور رومی زبان بھی جانتے ہیں. روم میں اس کی وہ رومی زبان بھی تھی اور پرشین بھی تھی، ایران کے لوگ تھے. لیکن نہ یہ پرشین ہے نہ رومی، یہ کوئی نئی لینگویج ہے جس لینگویج میں یہ شخص اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے. اب اس نے بات کرنا شروع کیا. آپ غور سے سنیں، جب بات کرنا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے اسی لینگویج میں اس کو جواب دیا. اب لوگوں کو یہ حیرت دی کہ رسول کو یہ زبان کے ساتھ، اب تو یہاں تک تو ٹھیک ہے بے رسول ہے وہ، پھر بول رہا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ تو اللہ کا رسول ہے، سب زبانوں کا مالک ہے. اسی زبان میں جواب دیا. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اس شخصیت کو اشارہ کیا اپنے بچے کو مولا حسن کی طرف جو زانو پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ لٹرلی ایسا پلٹے. اب تک رسول سرکار کا چہرہ دیکھ رہے تھے مولا حسن کے چہرے. اب مولا حسن بیٹھے ہوئے نانا کی آغوش میں بڑے مسکرا کے، اور انہوں نے اسی لینگویج میں مولا حسن سے کچھ پوچھا. مولا حسن نے اسی میں جواب دیا. اب مجمع اور شوق ہو گیا. 2 سال کے بچے کو یہ زبان کا ساتھ دیا، نیو لینگویج. یہ پریشان ہو گیا کہ زبان آ رہی کیسے. مولا حسن سے 12 سوالات کے 12 کرنے کے بعد امام حسن نے ایک ایک سوال کا جواب دیا، ایک ایک سوال کا جواب، اور ویسی اطمینان سے. یہ نہیں کیا کہ اس نے سوال کیا تو پلٹ کے نانا سے کہا نانا آپ بولیے یہ ہے. نانا سے نہیں پوچھا. جو جواب دیتے جا رہے تھے وہ اتنا سیٹسفائیڈ ہوتے جا رہا تھا. اچھا کمال یہ ہے کہ نانا سے پوچھ کے نہیں کر رہا تھا. یہ ہے اس لیے کہ جہاں سے نانا نے لیا علم وہیں سے نانا سے حسن نے علم لیا. بات ہوئی. اس کے بعد یہ شخص پلٹ کر اللہ کے رسول سے کچھ کہا. اللہ کے رسول نے کچھ پوچھا تو اس نے سر کو ایسے ہلایا، سر کو ہلا کے خدا حافظ کا بوسہ دیا دونوں کو اور اٹھ کے جانے لگا. اب مجمع بے چین ہو رہا کہ آخری بندہ ہے کون. جیسی گئے گا یا رسول اللہ یہ کیا تھا، یہ پورا ایپیسوڈ کیا ہے، یہ انگلش میں نہیں بولا جا رہا، یہ کیا ہے. تو کہا یہ نبی خضر تھے، خضر نبی. خضر نبی. اس کے بعد رسول کا جملہ
کہ دیکھیں واقعہ مشہور ہے لیکن میں جو پیغامات ہے وہ دے رہا ہوں. خضر نبی رسول نے کہا کہ وہ اکثر آتے ہیں ہمارے پاس, اکثر آ کے ہم سے سوالات کرتے ہم جواب دیں. آج حسن بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا میرے بچے سے پوچھ لو. دوستوں یہ کتنی عجیب بات ہے نا, اگر آپ کی گود میں آپ کا کوئی نواسا بیٹھا ہوا ہے, کوئی آ کے آپ سے سوال کرے, آپ بولے یار مجھ سے کیا پوچھ رہے, اس سے پوچھو. ایک انسلٹ ہے نا سامنے والے کی, ایک بزرگ کی انسلٹ ہے نا. لیکن خضر بھی جانتا تھا یہ کوئی اور نہیں, یہ حسن ہے. دوستوں مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ سیٹسفائیڈ ہو کے گئے, تو کہا میں نے یہ سوال کیا تو خضر نے کہا جیسے میں آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتا تھا ویسے ہی ان سے سیٹسفائیڈ ہوا. یہ علم حسن ہے. دوستوں خضر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. خیال آنا تھا, اللہ نے کہا ہے موسیٰ کیا سمجھ رہے تم سب سے بڑے عالم ہو, جائیے آپ سمندروں میں جائیے, وہاں پہ ایک ہمارا اللہ کا بندہ ہے اس سے علم لو. خضر نبی کون ہے؟ جہاں موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خضر کا علم شروع ہوا, جہاں خضر کا ختم ہوا وہاں سے حسن کا علم شروع ہوا. دوستو اور ایک چیز, خضر نبی 4 نبی ہے جو زندہ ہے, 4 نبی زندہ ہے. نبی خضر سمندروں میں, الیاس صحرا میں ڈیزرٹس میں, نبی ادریس اور نبی عیسیٰ 4تھے آسمان پہ. جب بھی کوئی سمندر میں ڈوب کے مرتا ہے مومن, اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے. کتنا قریب ہے نہیں پروردگار. اور کوئی صحرا میں مرتا ہے تو اس کی الیاس پڑھاتے. خضر نبی اور یہ 4 نبی انشاءاللہ آئیں گے جب تمہارا امام ہمارا امام ظہور کرے گا انشاءاللہ. ظہور امام کے لیے اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا علی, بر محمد و آل محمد صلوات. اور جناب خضر کے بارے میں کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی آئے تھے, کربلا کے بعد بھی یہ زمین یہاں پر آئے تھے, اور کئی اعمال بھی. اور نبی خضر ایک عظیم نبی کا نام ہے, ایک عظیم نبی. سب سے پہلا جو زندہ نبی آسمان میں گیا وہ ادریس تھا, اور سب سے آخر جانے والے عیسیٰ تھے. دونوں 4تھے آسمان میں, فرسٹ اینڈ لاسٹ 2 نبی زمین کے اوپر ہیں, جو سمندروں میں ایک ہے اور صحرا میں. یہ سارے نبی اس وقت آئیں گے کہ جب فرزند زہرا انشاءاللہ ظہور کریں. پہلے ان کے بدلے میں ملائکہ آئیں گے, 4 ملک آئیں گے, وہ ان کے بدلے میں بیعت کریں گے امام کے آگے, پھر یہ نبی واپس آئیں گے. تو نبی خضر زمانے کے امام سے اکثر ملاقات کرتے جب امام چاہتا, غیبت ان کے لیے بھی. اور شب قدر کی آخری دعا دے دیتا کہ شب قدر میں رات میں اور فجر کی وقت دعا عہد ضرور پڑھو, اس لیے کہ وہ دعا رات میں پڑھنا, اور یہ وہ دعا ہے دوستوں کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوا یہ دعا پڑھی جائے گی. ایک دفعہ ظہور کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی. اس دعا میں ظہور کی دعا ہے, اور وہ رات صبح کی. اور شب قدر میں یہاں پہ کوشش کرو عریضہ لکھنے کی. اگر آپ کو کوئی عریضہ چاہیے تو پلیز لیٹ می نو. رضوان بھائی کے پاس میرا نمبر ہے, آپ بھیجو, میں واٹس ایپ پہ آپ کو عریضہ بھیجوں. ایک ایکسٹرا آرڈنری عریضہ امام زمانہ کا جو آپ کو شب قدر میں لکھنا ہے. یہ اتنا عجیب عریضہ, میں کتاب کا ریفرنس دے رہا, اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو جا کے دیکھ لو. گوہر یگانہ مشہور کتاب, میں نے دنیا بھر میں یہ عریضہ بانٹا ہے. شاہ نجم میں نے بانٹا ہے. عریضہ ہے گوہر یگانہ کتاب کا, پیج نمبر 400 سے 401. اس کی فوٹو کاپی لے لو. لے کے 12 عریضے زمانے کے امام کی. یہ عریضہ وہ ہے کہ جو 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے کے اندر 6 سے 7 آورز میں لوگوں کو آنسر آیا. یہ بھی میں زیادہ بول رہا, 6 سے 7, 2 گھنٹے میں بھی آیا. امام کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, قادر مطلق کا مظہر ہے. یہ عریضہ لکھو, آپ کو چاہیے تو عریضہ بھیجوں گا, نہ گوہر یگانہ کتاب سے ریفرنس ہے. یہ عریضہ پہلے جو 2 نائب ہیں, یہ شادی کے لیے بہت اچھا ہے, رزق کے لیے بہت اچھا ہے, بزنس کے لیے بہت اچھا ہے, بیماروں کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی پریشانی ہو, کوئی پریشانی, اتنی بڑی بات بول رہا الخوئی سینٹر نیام سے, ایکسٹرا آرڈینری عریضہ. کتاب کا ریفرنس بھی دے دیا, ہو سکتا ہے یہاں ہو نیچے گوہر یگانہ پیج نمبر 400, وہاں سے یہ عریضہ شروع ہوگا. یہ عریضہ
1.5 पेज पे 1.5 पेज के ऊपर है। और पहले जो 2 नायब मोहम्मद इब्न उस्मान, उस्मान इब्न सईद, उनके जरिए ये अरीजा भेजा जाता है। हम 15 शाबान का जो अरीजा भेजते हैं वो हुसैन इब्न रौ के जरिए भेजते। जो 3rd नायब, तो ये पहले 2 नायब के जरिए जमाने का इमाम का नहीं। एक लाइन की दुआ है, वो पढ़ना है, पानी में डालना। अगर आप पानी में डालते पानी में डालो। यहाँ पे तो घर में, यहाँ के सबके घरों में माशाल्लाह फ्रंट यार्ड भी है, बैक यार्ड भी है। अगर पानी में नहीं डाल सकते तो फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में दफन कर, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये अरीजा जरूर लिखो। शब कदर में ये दुआ करके लिखना कि मौला हमारी दुआ है कि कल सुबह में आपका ज़ुहूर हो जाए। कितने खामोश ऐसा रहेंगे तो आएंगे मौला। इसीलिए नहीं आ रहे कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। मैं क्या करूं, अफसोस होता, अफसोस, आई एम रियली सैड। एक आदमी के मुंह से अभी नहीं निकला ये, वेरी सैड। तुम उस इमाम को बुला रहे जिससे आज हम रोटी तोड़े। अगर मेरे रोजे चल रहे, मेरी सांस चल रही, मेरा रिस्क चल रहा, मेरी जिंदगी चल रही, तो मेरे इमाम का सदका है। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम। याद रखिए, याद रखिए, जो कुछ तुम्हारी लाइफ चली मेरी स्मार्टनेस नहीं है, नजरे करम इमाम है। अगर कोविड से भी बचे हुए हो तो सिर्फ इमाम ज़माना का सदका। अगर मौला की निगाह करम हट जाए, आज वायरस मेरे पास आ जाए, और सिर्फ दुनिया और आखिरत नहीं। प्लीज बोल रहा, ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। ये शब कदर 3 रातें आप मुझे दुआ देंगे, ये अरीजा लिख के देखो, उस रात में लिखना। लेकिन इस अरीजे में कंडीशन ये कि अगर तुम्हारे पास सख्त तुम प्रॉब्लम में हो तो ये अरीजा लिखो, अदरवाइज दूसरा अरीजा लिखो, कोई मुश्किल नहीं। आप अरीजा लिखो, मकसद ये है कि अरीजा लिखना हो। मकसद ये है कि तुम इमाम को लेटर लिख, और लेटर लिख के तुम इमाम को उस रात में डालो। शब कदर ऐसी हो जैसे अल्लाह आपको गिफ्ट देना चाह रहा ना, वो गिफ्ट को लो। ये मत करो कि अल्लाह देना चाह रहा ये तोहफा, मैं बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये मत करो। कसरत से इस्तगफार उस रात में करना, सॉरी बोलना, और इमाम के लिए ज़हूर की दुआ करना कि शब कदर जो तारीख है मौला की, अल्लाह तू भेज दे अपने इमाम को। मौला आपको आवाज रखे। मौला से इमाम की सलामती के लिए, ज़ुहूर के लिए आवाज़ बुलंद सलावत पढ़े। बस दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा वक्त हो गया। माशाल्लाह आखिरी मजलिस में रिजवान भाई ने ज्यादा भी टाइम दिया मुझे। अल्लाह इनको अच्छा रखे, बड़े मेहनत करते माशाल्लाह। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल करे, सबकी मेहनत को कबूल करे। बस दोस्तों 3-4 मिनट मजलिस खत्म कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। माशाल्लाह मुसलसल इस कोविड के ज़माने में इतना बड़ा मजमा आ रहा था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अलखुई में इतना बड़ा आएगा, और हॉल भी इतना बड़ा, इतनी दूर दूर बैठे हुए सब। बस आबाद रखे, खुश रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी दुआ में नहीं भूलना इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट मी इन योर दुआस। दुआ करते रहना, बस सिर्फ मुझे आपकी दुआ चाहिए। दोस्तों उस गरीब का जिक्र है ना, उस मजलूम का जिक्र, उस भूखे और प्यासे का जिक्र है जिसका घर एक दोपहर में उजड़ गया। दोस्तों हमारी रोज़ों की कबूलियत आंसू है, याद रखो। मौला हुसैन का नाम, हमारा कोई रोज़ा ऐसा नहीं कि अगर मौला हुसैन हमारे ऊपर नजर करम कर दे तो मेरा रोज़ा भी कबूल हो जाए। देखिए आप दिन भर के फाके के बाद अब शाम में इफ्तार तो करते होंगे, सभी करते माशाल्लाह, लेकिन फातिमा का लाल 3 दिन भूखा और प्यासा, सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भी। मौला हुसैन के लिए वो जुमला, खुद इमाम हुसैन का जुमला है रोज़े आशूर कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कितनी आसानी से मैंने ये जुमला बोल दिया कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा। कहाँ कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया, कासिम का पामाल लाशा उठाया तो हसन की मोहब्बतें याद आई, अब्बास के कटे हुए शानों को देखा तो ज़ैनब की चादर याद आई, सकीना को आगोश में बिठा के प्यार करते थे और कहते थे ये रुखसार अब नीले हो जाएंगे। अजीजों अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद किया,
بچے کو دفن کر کے جب فاطمہ کا لال پشت خیمہ سے آیا اور آ کے کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام. دوستو یہ کہنا تھا, میری شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی, کہا بھیا میں بغیر تمہارے زندہ نہیں رہ سکتی بھیا. اس کے بعد ایک ایک کو سلام کیا, فرزند کے قریب گئے, آپ کو سلام کیا کہ بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اس کے بعد کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرو, جب کسی غریب کا ذکر سنو تو میری غربت کو یاد کرو. پھر ایک عجیب وصیت کی, کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہو کہ حسین نے تم کو بہت یاد کیا. ارے جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا میرے بچے کو پانی نہیں دیا بلکہ ذبح کر دیا ظالموں نے. عزیزوں اس کے بعد حسین بہن کے ساتھ بہن کے خیمے میں آئے. جب شہزادی کے خیمے میں آئے تو بیوی نے کہا ماں جائے ذرا قریب آؤ. حسین قریب آئے تو کہا بھیا اور قریب آؤ. جب بالکل قریب ہو گئے تو کہا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ. حسین نے رومال ہٹائی, گلو حسین نمایاں ہوا. زینب نے یہ بوسہ دے کے کہا بھیا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرا حسین جب رخصت کو آئے تو میری طرف سے گلے کو پیار کرو. اب حسین کو کچھ یاد آیا, کہا بہن ذرا بازو سے ردا کو ہٹاؤ. شہزادی نے ردا ہٹائی, کہا یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ میری طرف سے میری بیٹی کو بوسہ دینا. عزیزوں بیویوں سے رخصت ہو کے فاطمہ کا لال باہر آیا, سکینہ کو سینے پہ سلایا, میدان میں آئے. جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی علی اکبر کو پکارا, کبھی عباس کو آواز دی, نہر میں پہنچ کے کہا عباس سپاہی سپاہی کی داد دیتا, بھیا اٹھو پیاسے کی جنگ دیکھو. پھر ایک عجیب جملہ کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا, یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا. اب جو حملہ کیا کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. عزیزوں آواز آئی حسین ہماری طرف پلٹ آؤ. اب یہ حال تھا کہ کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے, وہ فاطمہ کے لال کو مار رہے تھے. حسین پکار رہے تھے اماں میری مدد کو. آواز آئی میرے لال فاطمہ کربلا کے میدان. پروردگار میری شہزادی کے اس مصیبت کا واسطہ, مولا حسین کی غربت کا واسطہ, ان آنسوؤں کو مارگاہ بی بی زہرا میں قبول کر لے. یہ ہماری ساری مجالس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار بے حق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, جتنے بیمار کووڈ کے پیشنٹس اور جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. اللہ ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما. اس شب قدر میں میرے مولا کا ظہور کروا دے. ہم مولا کی نصرت ایسے کریں جیسے مولا ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو حج و عمرہ اور زیارت نصیب ہو. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج کے جو اسپانسر ہیں ان کے لیے اپنے اپنے مرحومین, بالخصوص اللہ سید ابو القاسم الخوئی کے لیے سورہ فاتحہ میرے والدین کے لیے پڑھیں. بسم اللہ.